علماء وارثے علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم انبیاء میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ان کی شان و عظمت کو جا بجا بیان فرمایا، اور اللہ پاک نے بعض نبیوں کو بعض پر مزید فضیلت عطا فرمائی، انہیں اپنا رسول بنایا اور کتابیں بھی نازل فرمائی، اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ انبیاء کرام کے علوم کے تعلق سے اس پروگرام میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم دعائے انبیاء۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دعاؤں کا علم بھی عطا فرمایا، اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اللہ سے کیا دعا کرنی ہے، کن الفاظ کے ساتھ دعا کرنی ہے، کب دعا کرنی ہے۔ تو یہ اس کے کچھ اس علم سے متعلقات ہیں جو اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، اور ہر شخص کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ ایک واقعہ، دلچسپ واقعہ عرض کرتا ہوں، اس میں سیکھنے کی بھی بات ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بسوس۔ اسے حکم ہوا کہ تمہارے پاس آپشن ہے، 3 دعائیں تمہاری قبول ہوں گی، جو چاہے دعا کر لو۔ اس نے پہلی دعا کی کہ یا اللہ میری بیوی کو بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بنا دے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور اس کی بیوی جو ہے سب سے خوبصورت ہو گئی۔ اب خوبصورتی وہ اس غرور میں مبتلا ہوئی اور شوہر کی نافرمان ہو گئی۔ اب وہ بیوی سے اتنا تنگ آ گیا، اس کی نافرمانی سے اتنا تنگ آیا کہ اس نے دوسری دعا کا استعمال کیا اور اپنی بیوی کو بد دعا دی کہ یا اللہ اسے بھونکنے والی کتیا بنا دے۔ تو بس وہ اسی حالت میں ہو گئی۔ اب جب بچوں نے ماں کا یہ حال دیکھا تو اب باپ سے سفارش کی کہ ہماری ماں پر رحم کرو، اس کو سابقہ حالت میں لاؤ۔ تو اب تیسری دعا کی کہ یا اللہ جیسی پہلے تھی نا ویسی بنا دے۔ تو اب تینوں دعائیں اس کی استعمال ہو گئی اور وہی کی وہی کیفیت رہ گئی۔ تو واقعی دعا کیا کرنی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ایکسپرٹس علماء ہوتے تھے جنہوں نے اس پر باقاعدہ کتابیں تحریر فرمائیں اور اس چیز کو بیان کیا کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے پوری کتاب تحریر فرمائی ہے، جو کہ فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے مل جاتی ہے، اس میں بھی اس کی ڈیٹیل حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے متعلق سنتے ہیں کہ کس نبی علیہ السلام نے کون کون سی دعا کی۔ سب دعائیں بیان نہیں ہو سکیں گی، انشاءاللہ وقت کے اندر جتنی گنجائش ہوگی اس کو ہم شامل کریں گے۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو البشر آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی کنیت ابو محمد، آپ زمین پر تشریف لائے اللہ کے حکم سے۔ آپ بہت روئے، اس قدر روئے کہ سارے روئے زمین کے آنسوؤں سے زیادہ آپ کے آنسو ہو گئے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو دعا الہام کی اور آپ کو مناجات کے کلمات خود تعلیم کیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا الہام فرمائی، تعلیم فرمائی. جب آپ کو رب کے بارگاہ میں دعا کرنی تھی، مناجات کرنی تھی، تو کس طرح دعا کی جائے، کس کے حق کے وسیلے سے دعا کی جائے، اسی سوچ میں تھے کہ آپ کو یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے سمجھا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو رتبہ حضرت محمد کو حاصل ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کسی کو بھی حاصل نہیں. جبھی تو اللہ پاک نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا ہے. تو آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس کے ساتھ کیا عرض کی، اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اور ایک روایت کے کلمات یہ ہیں اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی. یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت یعنی عزت کے طفیل اور اس کرامت کے صدقے میں جو انہیں تیری بارگاہ میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام کی دعا قبول کی. تو ہم جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت کا وسیلہ، تیرے رحمت والے ناموں کا واسطہ، یا اللہ تیرے محبوب کا واسطہ، یا اللہ محبوب کی ریش اطہر کا واسطہ، مکے کا صدقہ، مدینے کا صدقہ، کعبے کا صدقہ، غوث پاک کا صدقہ، ولیوں کا صدقہ، صحابہ کا صدقہ. تو یہ وسیلہ جب دعا کریں تو وسیلے کے ساتھ. تو بزرگوں نے یہ لکھا، علماء نے یہ لکھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، یعنی دعائیں قبول کرتا ہے کسی کے وسیلے سے. یعنی اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے، عزت دی ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ کی رحمت کو ابھارنے کا گویا ذریعہ بن جاتا ہے یہ وسیلہ. بے شک بے شک، بہت پیاری بات آپ نے کہی. حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام، دعا کا معنی ہے پکارنا، مناجات کا مطلب چپ کے عرض و معروض کرنا. تو انبیاء کرام کی کئی دعائیں قرآن پاک میں مذکور ہیں. آقا علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا، زکریا علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، کئی، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام. تو حضرت یونس علی نبینا علیہ السلام نے جو دعا کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 میں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو یاد کریں جنہوں نے ہمیں پکارا، وہ ہم نے ان کی دعا قبول کی. وہ حضرت نوح علیہ السلام نے
اپنے رب کو پکارا، مناجات کی، دعا کی، اللہ نے مدد کی، اور جتنے بھی روئے زمین کے کافر تھے اللہ نے سب کو غرق کر دی۔ اللہ تو دعائیں انبیاء کرام نے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور یہ دعائیں خود رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو تعلیم فرمائی، سبحان وحی کے ذریعے ان کے قلب میں ڈال دی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو انداز ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنا، جی جی جس طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ نے ذکر کیا، دیگر کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے الفاظ بھی قرآن پاک میں ملتے ہیں، لیکن ایک انداز ہمارے سامنے اور بھی آتا ہے، کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ عرض کر دینا نا، سبحان اللہ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو آگ میں ڈالا گیا، سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے خلیل کچھ حاجت؟ آپ نے فرمایا ہے تو صحیح لیکن تم سے نہیں ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جن سے ہے اس رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ خلیل کو کیا حاجت ہے۔ ماشاء اللہ۔ یعنی توجہ رب کی بارگاہ کی طرف ہے، توجہ اس کی رحمت کی طرف ہے۔ تو یہ بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک انداز ہے کہ مشکل اوقات میں اپنی کامل توجہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رکھنا۔ یہاں میں مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ علماء نے یہ لکھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تو دعا نہیں کی، مگر آپ کی سیرت میں بعد میں دعائیں مذکور ہیں۔ دعائیں تو کئی ایک آپ کی ہیں جو قرآن پاک میں ذکر کی اب یعنی آپ کے درجات کی ترقی ہوئی تو آپ نے دعائیں کی، پہلے بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت رفع اولا تھا، مگر درجات بھی تو بڑھتے ہیں نا، خود سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات بڑھ رہے ہیں، تو آپ کے درجات جب بہت بڑھے تو آپ نے پھر دعا کی اور رب سے مانگا۔ اچھا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا جیسے ذکر ہے کہ انہوں نے جو رب کو پکارا تو یہ کہا کہ یا اللہ میں مشکل میں ہوں، تو انی مسنی الضر وانت ارحم وانت ارحم الراحمین، اتنا ہی کہا، یہ نہیں کہ کہا کہ یا اللہ میری تکلیف دور کر دے، یہ کہا یا اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ مختلف انداز آئے نا، یہ بھی ایک انداز ہے، بالکل۔ تو ایک انداز تو یہ ہے کہ تکلیف میں کچھ بھی نہیں کہا، توجہ رب کی رحمت کی طرف رکھی۔ سبحان اللہ۔ جب دوسرا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر کیا گیا انہوں نے صرف اپنی تکلیف عرض کر دی، یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، تو یہاں بھی وہ کلمات تو زبان پر اس طرح کے نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت کے حوالے کیا، تو ارحم الراحمین ہے، تو جانتا ہے کہ میں اس وقت تکلیف میں ہوں۔ سمجھے کہ یہ بھی ایک دعا کا اور مانگنے کا انداز ہے۔ جی جی۔ اچھا، اس کے بعد اگر آگے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں لا الہ تو الا ان کی انت زبان پر بھی یہ سبحانک۔ کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہاں بھی اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کیا تعالیٰ بات ہے، جل کیا جلالہ بات کی بارگاہ میں کیا۔ تو یہ انبیاء کے مختلف انداز ہمارے سامنے آتے ہیں، اچھا لیکن پہلے جس دیکھیں بھی دعا نبی کا میں، انداز ہے نا، توجہ سب کی رب کی رحمت کی جی طرف۔ بے شک، دعا کے اندر آپ ترتیب دیکھیں نا، پہلے رب کی شان بیان ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، پہلے رب کی شانیں بیان کی ہیں، پھر اپنے عرض و معروض کا سلسلہ کیا۔ یہ تو کئی ایک قرآنی دعاؤں میں ربنا یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان دعا کے آداب میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اپنی عرض معروض اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اچھا، اسی طرح حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اگر دیکھیں، آپ کے ویسے تو کئی ایک انداز دعا کے ذکر کیے گئے، ایک ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، سب سے بہتر وارث تو ہے، لیکن میرے مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے وارث عطا فرما۔ اولاد کے لیے دعا کا ایک انداز ہے۔ جو سورہ مریم کی ابتدا اگر دیکھیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، انہوں نے آہستگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کی ہے۔ جب وہ فریاد کس انداز میں ہے، یہاں بھی اپنی عرض اس طرح کھلے الفاظ میں رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، میرے مولا اب تو میری ہڈیاں ہی کمزور ہو گئیں، اب تو بڑھاپا آیا اور پوری طرح کے چھا گیا۔ نے اپنی اس عاجزی کا اظہار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اور اس کے بعد کے جو کلمات ہیں نا، وہ کلمات میں ایسی ایک لذت ہے
کہ اگر توجہ کے ساتھ ان کلمات پہ غور کیا جائے اور پڑھا جائے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. کیسا یقین ہے اپنے رب کی رحمت پہ. میرے مولا آج تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نے تیری بارگاہ میں کوئی عرض پیش کی اور مجھے خالی لوٹنا پڑا. کیا بات. یہ جتنے انبیاء کا عرض کیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ایوب کا، حضرت یونس کا، حضرت زکریا کا، اپنا مدعا دل میں ہے، جو عرض ہے وہ دل میں ہے، لیکن زبان پر وہ کلمات وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جانتا ہے. تو اپنے رب کی تعریف ذکر فرمائی، اس کی حمد و ثنا ذکر فرمائی، اپنی عاجزی کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سب پر لطف و کرم کی بارشیں فرمائے. جب قرآن پاک کے الفاظ اگر دیکھیں نا، جس طرح آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی فنجیناہ، تو یہ کئی ایک مقامات پر آیا نا، نجیناہ من الغم، ہم نے انہیں نجات دی. یعنی ان کی توجہ رب کی رحمت کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں ان پر چھما چھم برس رہی ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ علم بھی عطا کیا گیا کہ رب سے مانگنا کیسے ہے، اور پھر ان کی توجہ اللہ کا جو انداز یہ ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی. تو انبیاء کرام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے رب کو کیسے پکارنا ہے، کس طرح دعا کرنی. بعض لوگ واقعی کنفیوز ہوتے ہیں، دعا مانگنے نہیں آتی، دعا آپ کرا دیں، جو کسی مجلس میں کہیں دعا کر دیں تو کنفیوز ہوتے ہیں، ہم کیسے دعا کریں گے، یہ دعا کرانی کیسے ہوتی ہے، کرنی کیسے ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعاؤں کا بیان ہے، اللہ پاک کے صفات کو بیان کر کے، اپنی عاجزی کو بیان کر کے، اس کی قدرت کا بیان کر کے، اس کی رحمت کا بیان کر کے اللہ سے مانگ لینا. اور پھر اس میں نارملی یہ ملے گا، آخرت کا سوال ہوگا. تو انبیاء کرام کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. سیدی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو دعائے مصطفیٰ کا بھی بیان ہو جائے. پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں بھی دعاؤں کا ایک کثرت ملتی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے مدنی قافلوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھائی جا رہی ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھائی جا رہی ہے، سفر کی دعا، عام طور پہ اس طرح کی چیزیں رائج ہوتی. تو دعاؤں کا ایک سنت دعا جو ہے کتنی جگہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. تو دعائیں اور انداز مصطفیٰ، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا باب آپ کی سیرت کی کون سی کتاب میں نہیں ہے؟ آپ جو بھی سیرت کی کتاب دیکھیں گے، مثلا سیرت مصطفیٰ، اردو کتابوں کا نام لے رہا ہوں، اس کے اندر دعا کا ایک پورا باب ہے. اچھا، سیرت رسول عربی، اس میں دعا کا پورا باب ہے. اچھا، بعض سیرت کی کتابوں میں اتنا تفصیلاً ہے کہ گھنٹوں بیان کیا جائے کہ کس کے حق میں کیا دعا کی اور کیا قبولیت کا اثر ظاہر ہوا. کتب حدیث میں کتاب الدعوات، کتاب الاستعاذہ، یہ چیپٹر باقاعدہ سے موجود ہے. اچھا، پھر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی پر دم کرتے ہیں، دستے مبارک پھیرتے ہیں تو ساتھ میں دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اچھا، پھر اپنے شہزادوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی نا. خود جو اپنے دعا کے انداز ہے نا، ان کو بھی اگر دیکھیں اور حدیث میں بیان کردہ دعاؤں کو پڑھیں، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دن رات کا بہت بڑا حصہ دعاؤں میں گزرتا تھا. یہ پتہ کیا ہے؟ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداس کا. دے دعا، رب سے مناجات، دل ہی دل میں، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ. میں کسی مصیبت میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کوئی دکھ میں ہوں، بیماری ہے، پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد تنگ کر رہی ہے، قرضہ کھا گیا، کام نہیں چل رہا، تو میں اپنے رب سے مناجات کروں، اپنے رب سے عرض و معروض کروں. یہاں میں سب کے بعد دعا یاد آتی، سب تدابیر کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اب دعا کرو. او بھائی، سب سے پہلے دعا کرو. خیر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا آپ کثرت سے کیا کرتے تھے. رب زدنی علما، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے وہی فرمایا، یہ تو رب نے خود تعلیم کیا نا اپنے محبوب کو. قل رب زدنی علما، اور محبوب کو فرمائے کہ ربی زدنی علما، مجھ سے دعا کرو علم اضافے کی. ہم تو خیر مال میں اضافہ چاہتے ہیں، ہم تو شہرت میں اضافہ چاہتے ہیں، اور رب کائنات اپنے محبوب کو کیا تعلیم فرما رہا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے بادشاہت کی دعا کی، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مال اور اولاد کی دعا کی. اللہ پاک نے 100 سے زیادہ ان کو اولاد عطا فرمائی، اور مال کی برکت کیا ہوئی کہ
ان کے درخت جو باغات کے تھے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے. کسی کے لیے اولاد کی برکت کی، حکومت کی، کسی کو چہرے کی سلامتی کی دعا دی تو وہ 100 سال میں بھی نوجوان لگتا تھا. یعنی اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات. اور اعلیٰ حضرت کے اشعار تو ہم پڑھیں گے. دعائے مصطفیٰ کی شان کیا ہے اور قبولیت کا انداز کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دعائیں اس طرح کی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض کی نا، یا اللہ اس چیز سے مجھے بچانا. جو اس چیز کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ہمیں سکھانے کے لیے اور ہماری تعلیم امت. اے اللہ میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں، میرے مولا میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں، بڑھاپے کی آفات سے پناہ مانگتا ہوں، یا اس طرح کی کئی ایک دعائیں حدیث میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنے کے لیے حاضری دینی چاہیے. ہر دکھ، ہر درد، ہر مصیبت، ہر رنج، ہر تکلیف میں توجہ اپنے رب کی بارگاہ. سمجھیں کہ جس کو مانگنا آ گیا اس کو سب کچھ مل گیا. ماشاءاللہ. جسے رب سے مانگنا آ گیا اس کو میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے، سب کا خالق، سب کا مالک ہے، جو چاہے جس کو دے. مانگنا آ گیا تو سب مل جائے گا. اب وہ دعا کے آداب کیا ہیں تو رسالے کا نام بتاتا ہوں. آداب دعا، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ، اسلامک ای بک لائبریری. اس سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں. فضائل دعا کا آپ نے بتا ہی دیا. اور امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں بھی کئی صفحات دعا کے تعلق سے. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں تو دعا کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ دعا کا انتظام ہوتا ہے. ہفتہ وار اجتماع کے اندر، قافلے کے اندر جا کر. اور اجتماعی دعا جو ہے نا قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے. تو ایسی جگہوں پر نیک سے دعا کرنا، حسن زن. اب جیسے طلباء کرام ہمارے پروگرام میں بالخصوص شامل ہوتے ہیں، بالعموم تو سارے ہی ہوتے ہیں. دماغ نہیں چلتا، ذہن نہیں چلتا، سبق یاد نہیں ہوتا، مشکلات، رکاوٹیں. ارے بھی ماں سے دعا کراؤ نا، باپ سے دعا کراؤ نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے دعا کی تھی نا، اللہ نے آنکھیں روشن کر دی، ورنہ وہ تو نابینا تھے. اور ماں نے رو رو کر دعا کی. ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دی، عطا کر دی. دیکھیں ماں کی دعا ہے. غوث پاک کی ماں دیکھیں تربیت بھی کی اور دعاؤں سے نوازا. تو ماں سے دعا کرائیں، باپ سے دعا کروائیں، اپنے استاد صاحب سے دعا کروائیں کہ استاد صاحب میرے لیے دعا کر دیں. آپ جو کام مجھے دے رہے ہیں میں پورا نہیں کر سکتا، آپ دعا کر دیں. اور اگر پورا کر سکتا ہوں تو بأحسن، یعنی اس کو بہت خوبی کے ساتھ کرو. گڈ، بیٹر، بیسٹ. تو گڈ نہیں، بیسٹ، ایکسیلنٹ. میں اس کو بہت ہی خوب نہیں، خوب تر بہترین کر کے آؤں. آپ میرے لیے دعا کریں. ایسا انداز اپنائیں کہ دل سے دعائیں نکلیں. ماشاءاللہ. یہ تو مدینہ بات. ایک کمزور، نحیف، لاغر یا بعض ایسے طلبہ جو کن ذہن ہیں ان کی مدد کریں، معاونت کریں، سبق یاد کروائیں. جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری کرنے میں تعاون پیش کریں. اب دیکھیں نا کہ مال کی خیرات سے بڑھ کر علم کی خیرات ہے. اچھا خیرات سے مال بڑھتا ہے کم ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، اضافہ ہی ہوتا. تو علم کی خیرات سے آپ دوسروں کو علم دیں. یہ جو خیرات کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم عطا فرمائے گا. مفید مشورہ دے کر بھی پریشانی دور کی جا سکتی ہے. جی، آپ قافلے میں گئے، کسی کو دعا یاد کرا دیں.
ہفتہ وار اجتماع میں کسی کو دعا یاد کرا دیں، اذکار نماز یاد کرا دیں. اللہ آپ کے جو علم کے پردے پڑے ہوئے نا اللہ پاک وہ پردے اٹھا دے گا آپ کے. سبحان اللہ. مدنی کے ناظرین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں جنہیں علم لدنی عطا کیا جاتا ہے، جنہیں اللہ پاک نے خود دعاؤں کا علم وہی فرمایا، ان کو سکھایا اور یہ اپنے رب کو پکارتے تھے. ان کی سیرت سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ پاک کی طرف ہم نے توجہ رکھنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، لیکن دعا کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے. اس کے لیے ہمیں علم دین چاہیے ہوگا، علماء کی صحبت چاہیے ہوگی. علماء کی صحبت حاصل کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ یہ علم بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوالات کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے، ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کی کن کن مشایخ کرام سے ملاقات ہو چکی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین وإیاکم. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ زیارت علماء میں حریص ہیں اور علم سیکھنے میں بھی حریص ہیں، تو اب اندازہ لگا لیں کتنے علماء کی زیارت کی ہوگی. عرب و عجم کے کئی علماء ہیں ان کے جن کے نام مجھے یاد آتے ہیں میں عرض کرتا ہوں، پھر اب عمر بھائی کو یا اسد بھائی کو یاد ہیں تو آپ بتا دیجیے گا. شیخ المشائخ سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور عرب و عجم آپ کو مانتے ہیں ایک عالم اور پیر کے طور پر، بزرگ کے طور پر. امیر علیہ سنت نے ان کی صرف زیارت نہیں کی بلکہ ان سے بیعت بھی ہوئے اور ان سے آپ کو وکالت بھی حاصل ہوئی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت بھی کی ہے، ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا ہے. مگر اس وقت امیر علیہ سنت کی ایک تنظیمی ذمہ داری اور اس لحاظ سے شہرت نہیں تھی. حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تو بہت محبت فرماتے تھے امیر علیہ سنت کو، خلافت اور اجازات اور پورا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جوانی میں دعوت اسلامی ملی ہوتی نا تو لیکن عمر مبارک بڑھ گئی تھی. اور بہت آپ کو مقام و مرتبہ، اشعار بخاری کس کو کہتے ہیں بھائی، سبحان اللہ. تو یہ کچھ اکابرین یاد آئے. ویسے تو علماء صلحاء فہرست بہت بڑی ہے لیکن پروگرام کا ٹائم تھوڑا ہے. جو مجھے یاد ہے جو نمایاں ہیں، نمایاں تر ہیں. ویسے تو اب تو عرب و عجم کے علماء آپ سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں. علامہ بدر القادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو امیر علیہ سنت کی منقبت مسلک کا تو امام ہے، اور کتنے کلام آپ نے لکھے امیر علیہ سنت کی شان میں الحمدللہ. علامہ شفیع اکاڑوی واعظ شیریں بیان اور مبلغ پاکستان، اور کیا ان کو کہیں، سبحان اللہ، خطیب اعظم پاکستان، ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت ان سے ملاقات اور وہ بھی کی، اور ان کا نمایاں ایک معاملہ یہ رہا، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مہربانی یہ رہی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی مسجد پیش کی کہ آپ ہفتہ وار اجتماع ہماری مسجد وہ گلزار حبیب میں کریں، اور گلزار حبیب دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر اہل سنت اور علماء سے ملاقاتیں، اس کے بارے میں ہم نے سنا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. رستے میں ایک مقام پر کچھ چیونٹیاں تھیں. چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے بقیہ کو آواز لگائی، یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ آواز سن کر مسکرا پڑے. مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی سے 3 میل کے فاصلے پر تھے. چیونٹی کا سائز کتنا ہے؟ اس کی آواز کس طرح کی ہے آپ سب جانتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبیوں کو علم دیا، قدرتیں عطا فرمائیں، اختیارات عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا.
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इससे जो अकीदा हमारे सामने आया कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के बंदे अल्लाह की अता से दूर की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। बाद ये कहते हैं कि दूर की आवाज़ को सुनना ये तो शिरक है, ये तो अल्लाह की सिफ़त है कि अल्लाह ताला दूर की आवाज़ को सुनता है। तो ये बात कतान दुरुस्त नहीं है। ऐसा कहने वाला अपनी इस बात में झूठा है, इसलिए कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु तो हर करीब से करीब तर है। अपने इल्म के एतबार से, अपनी कुदरत के एतबार से अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की रहमतें तो हर जगह मौजूद हैं। दूर से सुनना ये अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदों की सिफ़त। जी हाँ, आपकी तवज्जो इस बात की तरफ भी दिलाऊंगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चींटी की आवाज़ को 3 मील के फासले से सुना। जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चींटी की आवाज़ को 3 मील के फासले से सुन सकते हैं, तो वो अज़ीम नबी, वो करीम नबी, वो रहीम नबी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी नबी हैं, जो इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अकरमुल अंबिया हैं, उनका ग़ुलाम उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे तो वो नबी कैसे नहीं सुनेंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना, दूर व नज़दीक से सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम। रुकने शुरा की ज़बानी हमने कुरान पाक की आयत भी सुनी और अकीदा अहले सुन्नत और मुसलमानों का अकीदा जो है इसको भी हमने सुनने की सआदत हासिल की। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त अकायद सीखने की और एतकाद रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आइए प्रोग्राम में मज़ीद सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम अब्दुल जब्बार अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना फालिया का सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। हाजी साहब की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ है कि हम मदनी काफ़िले से क्या क्या बरकतें हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वैयाकुम। सफ़र करके देखें, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। आप सफ़र तो करो, करते हैं तलबा इकराम सफ़र। वैसे एक खुशतबी के तौर पर भी कह रहा हूँ, माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना के तलबा 12 माह के लिए सफ़र करते हैं और पूरे माह का एतिकाफ़ करते हैं। वो भी तंजीमी काफ़िला है और 3-3 दिन के काफ़िलों में सफ़र करते रहते हैं अल्लाह की रहमत से। मदनी काफ़िला तो सही बात है, मुझे लगता है कि ये खैर व बरकत का मंबा ना हो, जैसे कि मजमुआ ना हो, बहुत सारी बरकतें। लेकिन 12 दीनी काम दावत इस्लामी में अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए किए जाते हैं। इन 12 के 12 दीनी कामों की अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो काफ़िले में चले जाएं। सिर्फ बताया नहीं जाएगा, सिखाया भी जाएगा, प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। आप देखें मदनी काफ़िले के अंदर दर्स है, बयान है, फजर में जगाना है, तफसीर सुनने सुनाने का हल्का है, मदरसतुल मदीना बालिगान है, मदनी काफ़िले के अंदर इलाकाई दौरा है। मदनी काफ़िले के अंदर ये 12 के 12 दीनी काम हो रहे होते हैं। मदनी काफ़िला तो खुद ये, अच्छा ये देखिए मजीद बरकतें हैं ये, और ये आला तरीन है। देखें मस्जिद में वक्त गुजरेगा, अच्छा मस्जिद में वक्त गुजर रहा है, सुन्नत कबलिया में वैसे सुस्ती होती है, मदनी काफ़िले में जब सब पढ़ रहे तो मैं सुस्त क्यों पढ़ा रहूँगा। इशराक, चाश, तहज्जुद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर एक और चीज़ उस्ताद साहब, अब हम अपने बच्चों को इमाम बनाना चाहते हैं, ख़तीब बनाना चाहते हैं, निगरान बनाना चाहते हैं, आलिम बनाना चाहते हैं, मुफ्ती बनाना चाहते हैं। अल्लाह चाहे तो और तरक्की करें, मुसन्निफ बने, तरक्कियाँ करें। मैनेजमेंट कैसे सीखेंगे? जब ये अमीर काफ़िला बनेंगे ना, तो काफ़िला कैसे चलाना है, खर्च का हिसाब किताब क्या होगा, खाने का मेन्यू क्या होगा, इमाम साहब से तरकीब और ख़तीब साहब से तरकीब, कमेटी से तरकीब, ये चीज़ें सारी वो एक तरबियत दे रही हैं, एक मैनेजमेंट सीख रहे हैं। ठीक है, वो इस तरह ये मैनेजमेंट स्किल आएगी तो इन फ्यूचर ये किसी बड़ी जिम्मेदारी पर आकर उसको निभा सकेंगे, पूरा कर सकेंगे। अल्लाह पाक बरकत दे। अमीर अहले सुन्नत जिस दीनी काम की सबसे ज़्यादा तरगीब दिलाते हैं वो मदनी काफ़िला है। तो अब काफ़िले की बरकतें हैं तो पीर साहब फरमा रहे हैं, अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं। जितने अशआर आपने इस पर लिखे हैं मदनी काफ़िले पे, दीगर चीज़ों पर शायद इतने नहीं होंगे। 150 से ज़्यादा मरतबा फरमाया काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो, काफ़िले में चलो। कोई अहमियत है तो फरमाया। और आखिर में क्या दुआ की, या खुदा हर घड़ी रखो तार की, या खुदा हर घड़ी रखो तार
سرکار کی قافلے میں چلے، قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ ناظرین، ہم نے مدنی قافلے کے فوائد کے متعلق کچھ سنا، لیکن اصل تو جا کر ہی پتہ چلے گا کہ کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک حدیث ایک سبق، اور آج بڑی ہی پیاری حدیث پاک بیان ہوگی۔ ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے کہ یہ دوسرے مسلمانوں کا ادب و احترام سکھاتا ہے، بالخصوص جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام میں بوڑھے ہو گئے، جو عمر میں بڑے ہیں، جو تجربے میں بڑے ہیں، جو علم میں بڑے ہیں، ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ جو بھی جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے، تو اللہ پاک اس کے لیے اسے پیدا فرما دیتا ہے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، جو شخص بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرے کہ اس کی ایج زیادہ ہے، اس کی عبادات مجھ سے زیادہ ہیں، یہ مجھ سے پرانے اسلام والا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جلد وہ دنیا میں دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھاپے کے وقت لوگ اس کا احترام کریں گے۔ یعنی اس میں یہ وعدہ بھی کر لیا گیا کہ جو کسی بوڑھے کا اس کی بڑی ایج اور اس کی عبادات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے احترام کر رہا ہوتا ہے، اسے اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے گا نا، اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کی جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی بڑھاپے کو پائے گا، اس کی عمر بھی زیادہ ہوگی، دنیا میں مال، عیش، عزت بھی اسے ملے گی، آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بزرگوں کا ادب و احترام کرنا یہ بڑی ہی برکتوں کا باعث ہے، اور بوڑھے کا بڑھاپے کی وجہ سے ادب و احترام کرنا اللہ پاک اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ بوڑھے بزرگوں کا ادب و احترام درازی عمر بالخیر کا سبب بنتا ہے۔ بالکل کسی نے سچ کہا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، البرکاتُ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جو عمر میں بڑے ہیں، جو علم میں بڑے ہیں، جو تجربے میں بڑے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ مجلس میں آ جائیں تو ان کی تعظیم کریں، ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں، راہ میں چل رہے ہوں تو ان کے پیچھے چلیں، ان کے آگے آگے نہ چلیں، اور کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ تقسیم کر رہے ہیں، کھانے کا معاملہ ہے تو بزرگوں سے ابتدا کروائیں، تقسیم کر رہے ہیں تو ان کو ترجیح دی جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ اللہ پاک ہمیں احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ السلام علیکم، محمد غلام رسول جی، یہ میرا ناظم بیٹا جی، دعوت اسلامی دے وچ آئے ہیں جدوں دے تے بڑا یعنی کہ سکون ملیا وا۔ بیٹا میرا آیا مدرسے چ پڑھن واسطے، انہیں گھر جا کے تعلیم کی دسنا سانوں، وہ میرے چ تبدیلی آئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی تسی کورس کر کے آؤ اتنے دعوت اسلامی والے دے جاؤ، کراچی بھی بھیجا بیٹے نے۔ یہ وجہ نہ میری جڑی کہ بڑیاں مشکل آسان ہوئی، مہینہ رہ کے آئے اتنے، پھر کورس کیتا، اس تو بعد پھر واما شریف سے جایا، پھر اس تو بعد 5 وقت دے نمازی بنے ہیں، تو ماشاء اللہ جدوں ہن نماز جانے کہ کوئی کجار نہیں کیتی، تو ادوں دے بڑا ہی سکون پیر صاحب دی نظر ہوئی ہے، بڑی دی ملاقات ہوئی اتنے، بڑا دل نوں سکون ملیا جا کے۔
ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾਈਆਂ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਾੜੀ ਸਜਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਸਜਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਬੇਟਾ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਜਾਮੇ ਦੱਸੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ। ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ, लेकिन फिर आस्ता आस्ता ਇਹਦਾ दिन बढ़ता गया। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया रोशन रखते हैं इल्म की शमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इल्म अंबिया के पिछले प्रोग्राम में किए जाने वाला सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने झगड़े को रोकने के लिए जब हजर अस्वद नस्ब फरमाया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? इसका जवाब ये है, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 35 साल थी। कुरानंदाजी में निकलने वाले खुश नसीब का नाम है बदर सुल्तान। इनका ताल्लुक है निगहबानपुरा फैसलाबाद। खुशनसीब इस्लाम भाई को मकतबातुल मदीना की किताब तोहफा में पेश की जाएगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मजलिस की तरफ से आपको जल्द तोहफा मसूल हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आज का सवाल भी नोट कर लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ किस नबी अलैहिस्सलाम को तालीम की गई? जवाब आपने स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर देना है। इंशाअल्लाह जिनका नाम कुरानंदाजी के ज़रिए सामने आएगा उन्हें तोहफ़ा पेश किया जाएगा, तोहफ़ा भिजवाया जाएगा। आप प्रोग्राम को देखते रहें, इसकी दावत देते रहें, दूसरों को भी इसके बारे में बताते रहें। इंशाअल्लाह नेकी की दावत को आम करने में आप भी हिस्सेदार होंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना याद रखने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया रोशन रखते हैं इल्म की शमा।